बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम हय्या अल फलाह में एक मरतबा फिर खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा। नाजरीन, इस प्रोग्राम के अंदर आपकी लाइव कॉल्स हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं। आप हमें कॉल्स के ज़रिए अपने मसाइल से आगाह करते हैं और हम आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर आपके सवालात के जवाब पेश करते हैं। इसके अलावा आपके मैसेजेस भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं और ख़ुतूत के ज़रिए जो आप हमें अपने मसाइल बताते हैं उनको भी हम प्रोग्राम के अंदर ज़ेर बहस लाते हैं। नाज़रीन, आज गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत हमारे पास मौजूद हैं, इंतहाई मुमताज़ आलिम दीन, अक्सर कोई नूर की स्क्रीन पर आप इन्हें देखते रहते हैं, बड़ी ही जामे और उम्दा गुफ्तगू फरमाते हैं। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना पीरज़ादा पीर हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहिब। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीर साहब खैर आफियत से हैं? जी दुआएं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और पीर साहब मौजूद हैं। आप अक्सर इनके साथ बात करते हैं, इनकी गुफ्तगू समात करते हैं, इनके सामने अपने मसाइल रखते हैं। तो आज भी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आप कॉल कर सकते हैं, आपकी कॉल्स हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी और जो भी आप हमसे सवालात पूछेंगे हम आपको हमेशा की तरह रहनुमाई करते हुए दिखाई देंगे। फिर सब आज के प्रोग्राम का आगाज़ फरमाइए और किस बात से आगाज़ फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया क़िबला शाह साहब। आज के प्रोग्राम की जो इब्तदा है अल्लाह और उसके रसूल के नाम से हमने आगाज़ किया है और सरकार मदीना हुज़ूर रहमतल लिल आलमीन पर दरूद व सलाम पढ़ा है। नाज़रीन, गुजारिश ये है कि आप कोशिश किया करें कि जितना भी सरकार पर दरूशी पढ़ सकें दरूशी पढ़ा करें। दरूद शरीफ वो इबादत है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी इस इबादत को फरमाया कि मैं भी दरूद भेजता हूँ और मेरे रसूल भी भेजते, मेरे फरिश्ते भी भेजते हैं और ए ईमान वालो तुम भी मेरे महबूब पर दरूद व सलाम भेजो। तो इसलिए अपनी हर इबादत का हिस्सा बना लें कि मैंने दरूद शरीफ पढ़ना है। वो नमाज है, नमाज से पहले दरूद शरीफ पढ़ें, नमाज सलाम बिस्सुन्ना के बाद दरूद शरीफ पढ़ें, अजान से पहले पढ़ें, अजान के बाद पढ़ें। कोई भी इबादत है उस इबादत का हिस्सा बनाएं कि मैंने दरूद शरीफ सरकार पर ज़रूर पढ़ना है और जब दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह यकीनन अल्लाह ताला उसमें बरकत फरमा देगा। रहा कि हम जब अपने वज़ाइफ की तरफ जाते हैं तो वज़ाइफ से पहले भी हम अपने नाज़रीन को यही गुजारिश करते हैं कि हमारा कोई भी वजीफ़ा है, एक तो जो नमाज नहीं पढ़ता वो हमारे वजीफ़े को शुरू ना करे, बिल्कुल ना पढ़े। और नमाज पढ़ने वाला ही पाकीज़ा होगा, साफ सुथरा होगा। और हमारे चूँकि वज़ाइफ कुरान की रोशनी में, कुरान की आयात बैयनात हैं, सूरतें हैं या अस्माउल हुस्ना अल्लाह के सिफाती नाम हैं, इनमें से हम आपको कोई ना कोई वज़ाइफ बताते हैं तो उसके लिए नमाज भी ज़रूरी है और दरूद शरीफ भी ज़रूरी है। कोई भी वजीफ़ा शुरू करें तो अव्वल आखिर दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। अगर कोई हम आपको अमल बताते हैं तो आमिलीन के लिए हिसार ज़रूरी होता है। तो अमल इजाज़त वही दे सकता है कि जिसने खुद उसको अमल किया हो। हमारे घरों में शाह साहब होता ये है कि बेशुमार पंच सूरतें पढ़े हैं, वज़ाइफ मजमूआ वज़ाइफ पढ़े हैं। हमारी ख़वातीन वो देख देख के पढ़ती रहती हैं और डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसी तरह आजकल फेसबुक पे हर एक ने अपने अपने वज़ाइफ ऐड किए हुए हैं, पता नहीं वो खुद भी पढ़ता है या नहीं पढ़ता। बिल्कुल ऐसे ही। और एक तो होता है ना कि मैं इस वजीफे का आमिल हूँ,
وہ تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن شاید اسے وظیفے کا پتہ بھی نہ ہو، لیکن اپنی تشہیر اور مشہوری کے لیے فیس بک پہ وظائف دیے ہوتے ہیں کہ یہ پڑھیں یہ پڑھیں یہ پڑھیں، ان سے بھی تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے۔ مجموعہ وظائف جو ہیں ان میں اگر کچھ وظائف آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے، آپ کسی بھی اہل علم کے پاس جائیں اور اس سے جا کے اجازت لیں، یا کسی پیر صاحب کی صحبت میں جا کے بیٹھیں، ان سے جا کے اجازت لیں کہ یہ میں وظیفہ پڑھنا چاہتا ہوں، یا کسی عالم دین کے پاس جائیں اور ان سے جا کے پوچھیں کہ میں یہ وظیفہ کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ اجازت دیں، انہیں اجازت ہے اور وہ اجازت دیں تو پھر ضرور پڑھیں، ادروائز ہماری خواتین ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ قرآن جتنا پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، اور جیسا ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ سورۃ البقرہ روزانہ اگر پڑھ سکتے ہیں تو گھر میں پڑھیں، میرا خیال ہے کہ کبھی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ سرکار مدینہ حضور رحمت للعالمین نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے اس گھر کو اللہ تعالیٰ اپنے حصار میں لیتا ہے اور اس گھر کی حفاظت ہوتی ہے، کوئی کسی قسم کا جادو ٹونا عملیات شیطانی وسوسے شیاطین جنات اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں، اتنا وہ گھر محفوظ ہوتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے۔ اور یہ میں حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، سورۃ البقرہ پڑھا کریں۔ اسی طرح سورہ یاسین کے بارے میں اکثر ہم بتاتے رہے کہ صبح کی نماز کے بعد اپنا معمول بنائیں کہ میں نے سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اسی طرح سورۃ رحمان کے بارے میں ہم بتاتے رہتے ہیں، قرآن کا حسن ہے، حسن سورۃ رحمان جو ہے اس کو پڑھا کریں محبت کے ساتھ۔ تو قرآن جتنا پڑھ سکتے ہیں وہ آپ پڑھیں، درود شریف جتنا پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، اور ہمارے وظائف کرنے کے لیے آپ نماز کو ہر حال میں پڑھیں تو پھر ہمارا وظیفہ شروع کریں۔ یہی آج کا ہمارا ایک پیغام بھی ہے اور یہ ہماری ابتدا بھی ہے۔ ماشاء اللہ، بڑی ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی۔ ناظرین، آپ کو پیر صاحب نے شروع کے اندر ہی وہ ساری چیزیں بتا دی کہ جو آپ کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ ابھی ہم آپ کے جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کر کے ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ کی کال ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگی۔ تو انشاءاللہ العزیز کال بھی ساتھ ساتھ زیر باس لاتے رہیں گے، اور جو میسیجز کے ذریعے ہمارے پاس پیغامات موجود ہیں ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دوسرے اسکالر جناب حضرت علامہ مولانا عبدالستار شافی صاحب موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں۔ علامہ صاحب، تانیہ ذوالفقار صاحبہ ہے، ان کا تعلق لاہور سے ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ گھر کے اندر اور باہر لڑائی جھگڑا جاری و ساری رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کرایہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی ہماری کوئی نہ کوئی کسی بات پر رنجش ہو جاتی ہے، یا گھریلو معاملات کے اندر یا کاروبار میں بھی، دکان پہ بھی کسی نہ کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس حوالے سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا ایسا پڑھا جائے کہ جو گھر والے ان کے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، لڑائی جھگڑا کم ہو، آپس کے اندر محبت پیار رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس والے سے گزارش یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت پہ ہم سب اس بات کے پابند ہیں کہ قرآن و سنت کے جو احکامات ہیں ان کو ہم اپنے اوپر وارد کریں۔ یہ جو جھگڑا ہے یہ بھی ایک منفی پہلو ہے۔ بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات بات پر جھگڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ قدوس نے نبی پاک علیہ السلام کا جو بیان فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام آپ خلق عظیم کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے جو اسوہ احسن ہے وہ امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب ہر مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرے لیے جو اسوہ احسن ہے یا اسوہ حسنہ ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کی ادائیں ہیں۔ میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، ہے دل کی دنیا برائے جانا، نماز کیا ہے ادائے جانا۔ تو مرد ہو یا عورت، مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ قدوس کے قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے پابند ہیں۔ اور غصہ کرنا یہ ایک کہہ لے کہ کبھی عمل ہے، ایک نفس امارہ کی شرارت ہے جس سے بہت سارے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، اور صرف کاروباری معاملات نہیں، گھریلو ناچاکیاں ہی نہیں، اس سے بعض اوقات خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ اللہ، آپ کے پاس مسائل آ رہے ہیں، ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ ایک صاحب جناب باپ نے 20 لاکھ روپے لگا کے شاندار شادی کی، 1 مہینہ گزرا ہے، بچے نے طلاق دے دی ہے، کیا ہو جی میں غصے میں کہہ دی ہے،
وہ اتنا بھی غصہ کیا ہوا کہ انسان اپنی شریعت کی حدود سے تجاوز کر جائے. بہرحال جیسے کہ پیر صاحب فرما رہے تھے کہ نماز پنجگانہ جو ہے یہ ہر مسلمان کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، جس کی کسی صورت میں معافی نہیں ہے. اور پھر قرآن کی تلاوت پہ آپ بات کر رہے تھے، یہ قرآن مجید کی تلاوت حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب اذکار میں سے جو اعلیٰ ذکر ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. ماشاءاللہ. تو میں اپنی بہن سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے نماز کی پابندی، اور نماز کی پابندی کے بعد تلاوت قرآن پہ استقامت ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، جس سے اس کی باطن کی اصلاح ہوتی ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے، تزکیہ قلب ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ اس کی جو بشری صفات ہیں وہ مفقود ہوتی ہیں اور اس کے اندر جو نورانی اور ملکی صفات ہیں وہ نمایاں ہوتی ہیں.